قیامت کا دن وہ ہوگا کہ آدمی ایک ایک نیکی کے لیے بھاگے گا لیکن ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی پھوپھی سے خطاب کرتے ہوئے، اپنی بیٹی فاطمہ لخت جگر سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے میری بیٹی، اے فاطمہ، اگر دنیا میں مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہو تو مانگ لو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ آپ نے معراج میں جنت کے مناظر کو دیکھا، جب دنیا میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور بلال کو بلا کر کے کہا، ایسا تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے معراج میں جب میں گیا تو جنت کے اندر میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، میرے سے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، اے بلال ایسا کون سا عمل کر رہے تھے؟ جانتے ہو بلال نے کیا کہا؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں، ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ایک بندے سے کہتا ہے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو تو لوگوں کو کھلانے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ فلاں بندہ بھوکا تھا، تیرا پڑوس میں رہنے والا، تیرے آزو بازو رہنے والا، تیرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھوکا تھا، لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرقن من المعروف شيئا۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں۔ سیرت رسول کا یہ 170 پر 4واں جمعہ کا خطبہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہمارا جو موضوع ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں بیان کیا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ موضوع ہمارا آج جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، یعنی چھوٹی نہ سمجھیں. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کی ہم ترجمے کو سن لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحرقن من المعروف شیئا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں ہرگز کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. حدیث بہت ہی مختصر ہے، ہمارا عنوان ہی وہی چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو الفاظ میں بہت چھوٹی ہیں لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہرگز تم کسی بھی نیکی کو حقیر اور چھوٹا نہ سمجھو. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے ارے وہ بڑی نیکیاں ہیں ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. یہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں؟ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہی چھوٹی نیکیاں قیامت کے دن آپ کو کتنی کام آ سکتی ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے یا ہو سکتا ہے کہ علم ہو کہ یہی ایک چھوٹی سی نیکی کل قیامت کے دن آپ کے لیے بھاری پڑ سکتی. انشاءاللہ یہی ہمارا عنوان آج رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کیوں نہ ہو. ہمارے پاس کیا ہے؟ نماز بہت بڑی نیکی، روزہ بہت بڑی نیکی کا کام، حج بہت بڑی نیکی کا کام. ہمارے ذہنوں میں ایسی بڑی نیکیاں بیٹھی ہوئی، قربانی بہت بڑی نیکی کا کام. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، سمجھتے ہیں ارے چھوٹی نیکیاں ہیں کیا ان کو کرے تو بھی چلتا، نہیں تو بھی چھوڑ دیے تو بھی کوئی بات. لیکن اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کہ کسی کو ایک رسی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا. آپ کا کوئی دوست، آپ کا پڑوسی، آپ کے آزو بازو رہنے والا آپ سے ایک رسی کا ٹکڑا مانگتا ہے، یا بعض مرتبہ کوئی چھوٹا سا گھروں کے بازو آزو رہنے والے کسی نے نمک کم پڑ گیا تو نمک منگوا لیا آپ سے املی منگوا لی، آپ سے کوئی تیل منگوا لیا، کوئی شکر منگوا لیا. جیسی ضرورت پڑتی ہے تو انسان ایک دوسرے سے اڑوس پڑوس کے رہنے والے کہتے ہیں بھائی ہمارا بچہ جو ہے سالن نہیں کھا رہا ہے، دال ہے کہ آپ کے پاس. تو ایسے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کہ کسی کو رسی کا ٹکڑا ہی دینا کیوں. رسی کے ٹکڑے کی کیا اہمیت ہے، لیکن اس کو بھی آپ حقیر نہ سمجھیں. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کہ کسی کے چپل کا، جوتے کا جو تسمہ ہے، جو ڈالی ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے اور وہ تم سے مانگ لے تو اس کو دینے کو بھی تم نیکی کو حقیر نہ سمجھو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کہ کسی کو ایک گلاس پانی ہی پلانا کیوں نہ ہو. ایک گلاس پانی ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں. نیکی سمجھنا بھی ہمارے پاس تصور نہیں ہے. کسی نے پوچھا ایک گلاس پانی ہے کیا، لا کر پلا دی. ہم یہ تصور نہیں کر رہے ہیں میں یہ گلاس پانی پلا رہا ہوں، یہ نیکی کا کام ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ نیکی مجھے قیامت کے دن کام آ جائے. کوئی آدمی کہتا ہے بھائی ذرا پانی پلا دیجئے، گھر میں جا کر لے کر آنا بیزارگی کا کام. لو بھائی پانی نہیں، ٹھنڈا پانی نہیں، گرم پانی ہے، کچھ بھی ایک بہانہ. تو کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھیں. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نیکی کو تم حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کہ کسی راستے میں تکلیف دینے والی کوئی چیز ہی کیوں نہ ہو. چھوٹا سا پتھر ہے پڑا ہوا ہے، آپ راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہاں پتھر ہے
جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی تکلیف پہنچانے والی چیز ہے، یہ سمجھیے ایک بائک رکھی ہوئی ہے، ایک ٹو ویلر گاڑی رکھی ہوئی ہے، ایک سائیکل رکھی ہوئی ہے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو رکھنے کی وجہ سے لوگوں کو چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے سمجھا کہ بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ نیکی ہے، آپ نے اس سائیکل کو ہٹا کر بازو رکھ دیا، تو یہ بھی نیکی کا کام ہے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اور فرمایا کہ لوگوں کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کہ کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ کسی مسلمان سے جب ملتے ہیں تو خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ملنا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے، اور کسی مسلمان کو سلام کرنا اس کو بھی حقیر نہ سمجھے، یہ بھی نیکی کا کام۔ اس بات کو ذہن میں رکھ رہے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ ہم کسی بھی نیکی کو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کیوں نہ ہو، اس کو حقیر نہ سمجھیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی کل قیامت کے دن آپ کو کام آ جائے، اور یاد رکھیے ہو سکتا ہے کہ یہی ایک چھوٹی سی نیکی قیامت کے دن آپ کے لیے بھاری پڑ جائے، ایک چھوٹی سی نیکی قیامت کے دن بھاری پڑ سکتی ہے۔ کیسے؟ آئیے حدیث کو دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ قیامت کے دن اس نیکی کو دیکھ لے گا۔ کوئی بھی نیکی کی ہوگی ذرے کے برابر، ذرہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بہت چھوٹی سی چیز جسے آپ دوربین لے کر کے دیکھنا پڑے گا، تو ان کو ذرات کہتے ہیں۔ اگر اس کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ قیامت کے دن اس نیکی کو دیکھ لے گا۔ دیکھیے نیکی کتنی اہم چیز ہے، اور اس کو ہم نے گنوا لیا تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ کے لیے بھاری پڑ جائے۔ کسی کی عیادت کرنا ہو، بیمار ہے آدمی، عیادت کرنا ہو، ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کسی کو کھانا کھلانا حقیر سمجھتے ہیں، کسی کو پانی پلانا حقیر سمجھتے ہیں، کسی کو کپڑے پہنانا حقیر کام سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ نیکیاں کتنی اہم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ایک بندے سے کہتا ہے اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے دنیا میں میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا اللہ تو لوگوں کو شفا دینے والا، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، فلاں میرا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے وہیں پر پاتا۔ اے میرے بندے، اللہ ایک بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو تو لوگوں کو کھلانے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ فلاں بندہ بھوکا تھا، تیرا پڑوس میں رہنے والا، تیرے آزو بازو رہنے والا، تیرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھوکا تھا، لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پر پاتا۔ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں کو پانی پلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فلاں بندہ میرا پیاسا تھا، تجھ سے پانی طلب کر رہا تھا، لیکن تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ اگر اس کو پانی پلا دیتا تو مجھے تو وہیں پر پاتا۔ دیکھا آپ نے، چھوٹی سی نیکی، گلاس پانی پلا دینا، کسی کی عیادت کر دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن آپ نے دنیا میں اس نیکی کو گنوا لیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا یہ نیکی کا کام تجھے کرنا چاہیے تھا، تو نے وہ نیکی کا کام نہیں کیا۔ اللہ قیامت کے دن گرفت کرے گا۔ ایک نیکی قیامت کے دن آپ کے لیے بھاری پڑ جائے گی، اس لیے کبھی بھی نیکی کا کوئی بھی حصہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو ہرگز نہ گنوائیں، چھوٹا سمجھ کر کے اس کو حقیر سمجھ کر کے اڑا نہ دے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क़ियामत के मंज़र को अल्लाह ताला खींचते हुए फरमाता है कि क़ियामत के दिन वो ऐसा दिन होगा कि एक आदमी अपने भाई से भागे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबी, एक आदमी अपने माँ बाप से भागेगा, वह अभी और एक आदमी अपनी बीवी और अपने बच्चों से भागेगा। जानते हो क़ियामत के दिन क्यों भागेगा आदमी, क्यों भागेगा? कुरान कह रहा है कि एक आदमी अपने माँ बाप से, एक आदमी अपने भाई से, एक आदमी अपने बीवी और बच्चों से भागेगा। क्यों भागेगा? इसकी वजह यह है कि कहीं ये लोग मुझसे कोई नेकी ना पूछ लें। जैसे कि आज हम देखते हैं कोई हमसे ख़र्जा पूछने वाला है, कोई पैसे पूछने वाला है, कुछ सदका खैरात पूछने वाला है, तो हम फ़ौरन भाप लेते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। कहीं मुझसे ये पैसा ना मांग ले, कहीं मुझसे ये सदका खैरात ना मांग ले, कहीं मुझसे ये क़र्ज़ा ना मांग ले, तो हम एक दूसरे से भागने की कोशिश करते। हमारे पास ऐसी बहुत सी दलीलें खुद हमारे अंदर में मौजूद हैं। एक दूसरे से हम भागते हैं कि कहीं ये मुझसे मदद ना मांग ले। तो क़ियामत के दिन ऐसे ही लोग भागेंगे। किससे? अपने माँ बाप से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से भागेंगे। क्यों? कि कहीं ये मुझसे नेकी ना पूछ ले। वहाँ देने के लिए तो रुपया नहीं होगा, वहाँ देने के लिए पैसा तो नहीं होगा, दौलत और बंगला तो नहीं होगा, प्रॉपर्टी तो नहीं होगी, फिर होगी तो क्या होगी? सिर्फ नेकी ही होगी। अब इसके साथ कोई नहीं। तो बंदा एक दूसरे से इसलिए भागेंगे कि कहीं मुझसे ये नेकी ना पूछ ले। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की तफसीर के अंदर तशरीह में इस हदीस को बयान फरमाते हैं कि कल क़ियामत के दिन एक शख्स अपने बाप के पास जाएगा और जा कर के कहेगा, अब्बा जान मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बाप कहेगा, हाँ बोल मेरे बेटे। कहेगा अल्लाह, अरे मेरे अब्बा जान, क्या मैं आपका फरमाबरदार बच्चा नहीं था? क्या मैंने आपके साथ भलाई का नहीं काम नहीं किया? क्या मैंने आपके हुकूक को अदा नहीं किया? तो बाप कहेगा, मेरे बेटे मैं गवाही देता हूँ कि तूने मेरी बड़ी खिदमत की, तू मेरे साथ भलाई के साथ पेश आया, जैसे एक औलाद का हक़ अदा करना चाहिए था तूने पूरा हक़ अदा किया। अब बेटा कहेगा, अब्बा जान आज मुझे एक नेकी की ज़रूरत पड़ चुकी है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि नेकियों को हक़ीर ना समझो। एक फरमाबरदार औलाद अपने बाप से कह रही कि क्या मैंने आपका हक़ अदा किया या नहीं? बाप कहेगा कि हाँ। बेटा कहेगा, आज एक नेकी की मुझे ज़रूरत पड़ गई है, एक नेकी मुझे आप दे दीजिए। बाप कहेगा, बेटे आज मुझे भी उसी नेकी की ज़रूरत पड़ चुकी है, मैं नेकी नहीं दे सकता। बाप, अल्लाह अकबर। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप अपनी औलाद से सवाल करेंगे कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी। माँ कहेगी कि मैंने तुझे अपने पेट में 9 महीने 10 महीने रखा, 2 साल तक तुझे दूध पिलाया, तेरे भगने मूतने हर ज़रूरत को मैंने तेरी पूरा किया, तेरी खिदमत की, तुझे बड़ा किया, यहाँ तक कि तेरी शादी हो गई, जो कुछ तेरी खिदमत करना था हमने किया। क्या हमने अपना हक़ अदा किया या नहीं? तो औलाद कहेगी, हाँ अम्मा जान, हाँ अब्बा जान, आपने हमारा हक़ अदा कर दिया। वही माँ बाप अपने बच्चों से पूछेंगे, बेटे आज हमें एक नेकी की ज़रूरत है, एक नेकी हमें दे दो। क्या औलाद दे सकेगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह औलाद अपने माँ बाप से कहेगी, नहीं, आज मुझे खुद अपने नेकियों की तड़प लगी हुई है, नेकियों का डर लगा हुआ है, आज मुझे खुद नेकियों की ज़रूरत पड़ चुकी है, मैं आपको एक नेकी नहीं दे सकता। यही है यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह। क़ियामत का दिन वो होगा कि आदमी एक एक नेकी के लिए भागेगा, लेकिन एक नेकी भी नहीं मिलेगी। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए अपनी फूफी से खिताब करते हुए, अपनी बेटी फातिमा लख्ते जिगर से खिताब करते हुए कहा था, ऐ मेरी बेटी, ऐ फातिमा, अगर दुनिया में मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो,
میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ کہا کہ نہیں کہا اللہ کے رسول؟ کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، ایک نیکی بھی نبی اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آج ہمارے سامنے نیکیوں کی کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم ان نیکیوں کو حقیر سمجھ کر کے چھوڑ دیتے۔ بتائیے، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے، کسی باپ کو نیکی کی ضرورت پڑ جائے، کسی بیوی کو اپنے شوہر سے نیکی کی ضرورت پڑ جائے، یا کسی بیٹے کو نیکی کی ضرورت پڑ جائے، اسے اپنے باپ کے پاس، اپنی ماں کے پاس جانا پڑے، تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ بتائیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، لوگوں ہرگز ہرگز کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو، اور یاد رکھو یہی وہ چھوٹی نیکیاں ہوگی۔ لوگ جیسے کہ بڑے بڑے نیکیوں کی طرف دیکھتے ہیں، نماز بڑی نیکی، روزہ بڑی نیکی، صدقہ خیرات بڑی نیکی، حج کرنا بڑی نیکی، چھوٹی نیکیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ میں آپ کو یہ دو چار مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ چھوٹی نیکیاں بھی قیامت کے دن انسان کو کیسے جنت میں لے جاتی، کیسے اللہ رب العالمین ان چھوٹی نیکیوں کو قبول فرما کر، ان کو پسند فرما کر اللہ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری نیکیوں میں سے کسی ایک نیکی کو قبول فرما لے۔ کسی بڑے عالم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ دنیا میں جتنے سال میں نے عبادت کی ہے، اس میں سے ایک نیکی اللہ رب العالمین کے پاس میری قبول ہوئی ہے، کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نیکیاں کی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ایک نیکی فلاں اللہ رب العالمین نے میری قبول کر لی ہے، تو میں اس کے لیے دنیا کی پوری دولت کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے دنیا کی تمام دولتوں سے، نعمتوں سے زیادہ وہ چیز مجھے محبوب ہے۔ ایک نیکی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے قبول کر لی۔ بتائیے، اتنی نیکیاں ہم نے کی ہیں، کوئی گارنٹی ہے کہ ہماری فلاں نیکی قبول ہوئی ہو اللہ کے پاس؟ پتہ نہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی کل قیامت کے دن آپ کو جنت میں پہنچا دے۔ جیسا کہ پچھلے 2 جمعہ پہلے میں بھی شاید میں نے اس حدیث کو بیان کیا تھا، چونکہ موضوع ہمارا وہ ہے تو اس لیے میں نے اس حدیث کو یہاں نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک بندہ حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا، اے میرے بندے، کیا نیکیاں لے کر کے آیا ہے؟ کہے گا، اللہ میں نے کچھ نیکیاں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ بھی نہیں؟ کہا سوچ کر کے بتا۔ بندہ کہے گا، اللہ تو نے دنیا میں مجھے دولت دے رکھی تھی، تو میں تجارت کیا کرتا تھا، لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا، تو کچھ مالدار آتے مہلت مانگتے، میں مہلت دے دیتا۔ اسی طرح سے کچھ غریب لوگ مجھ سے تجارت کرتے، مجھ سے ادھار مانگتے، میں ادھار دے دیتا۔ وہ پیسے نہ دے سکتے، مجھ سے مہلت مانگتے، میں مہلت دے دیتا۔ اس کے باوجود بھی وہ نہ دے سکتے تو میں ان کو معاف کر دیتا۔ بس اتنی ہی چیز ہے، اتنی ہی نیکی ہے، بس اس کے بعد کچھ۔ پورے نامہ اعمال میں صرف ایک چھوٹی سی نیکی یہی ہے کہ وہ قرض کو معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں، میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو، اس لیے کہ یہ میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا، میں تو اس سے کہیں زیادہ حق اس بات کا رکھتا ہوں کہ میں اپنے بندے کو معاف کروں، لہذا میں اس کو معاف کرتا ہوں، جنت میں داخل کروں۔ صرف ایک نیکی، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ بڑی نیکی نہیں، پہاڑوں کی جیسی نیکی نہیں، چھوٹی سی ایک نیکی جنت میں داخل کروا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، آپ نے معراج میں جنت کے مناظر کو دیکھا۔ جب دنیا میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور بلال کو بلا کر کے کہا، بلال کیا بات ہے، ایسا تم کون سا عمل کرتے ہو
کہ جس کی وجہ سے میں نے معراج میں جب میں گیا تو جنت کے اندر میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، میرے سے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ اے بلال، ایسا کون سا عمل کر رہے تھے؟ ابھی تک مجھے بتایا تک نہیں، ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقام و مرتبہ عطا کیا؟ جانتے ہو بلال نے کیا کہا؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں، ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، بس اتنا ہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال، یہی تمہارا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کوئی بڑا عمل ہے پہاڑوں کے جیسا، پورے رات بھر جاگنے کا عمل ہے، دن بھر روزہ رکھنے کا عمل ہے، رات بھر جاگ کر عبادت کرنا، نماز پڑھنے کا عمل ہے، کسی بڑے پتھر کو اپنے سر پر، اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جانے کا عمل ہے؟ بتائیے، چھوٹا سا عمل۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، اس سے بھی اور چھوٹا سا عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو آپ نے کئی مناظر کو دیکھے، تو اس میں سے ایک آپ نے منظر کو دیکھا کہ ایک آدمی جنت کے باغیچوں میں ٹہل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ آدمی کون ہے جو جنت میں ٹہل رہا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ وہ آدمی ہے جو ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے راستے میں جس کی وجہ سے لوگوں کو چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول، اس نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، راستے میں تکلیف دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو اس کو ہٹانا یہ بھی نیکی کا کام ہے، اس کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ کے رسول، اس آدمی نے اس درخت کو اس لیے کٹوا دیا چونکہ چلنے پھرنے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس نے اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ اپنا گریبان جھانک کر کے دیکھ لیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ راستے میں چلنے والے لوگوں کو کچرا ڈال دیا جائے تاکہ ہمارے یہاں نہ آئے، کسی کو گاڑی رکھ دی جائے تاکہ ہمارے اس طرف نہ آئے۔ ہم لوگوں کو تکلیف دینے کی کام کرتے ہیں، جبکہ تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا، اگر یہ نیکی بھی اگر آپ کی اللہ کو پسند آ جائے تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہی نیکی آپ کے لیے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے۔ تو اس لیے محترم حضرات، کسی بھی نیکی کو آپ ہرگز چھوٹا نہ سمجھیں، چاہے وہ کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا ہو، کسی کی عیادت کرنا ہو، کسی آدمی کو اگر پانی پلانا ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اگر کسی جانور کے ساتھ بھی اگر آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، کسی جانور کو بھی آپ کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی جانور کو بھی آپ پانی پلا دیتے ہیں، حالانکہ بالکل حقیر کام ہے، بہت ہی چھوٹا سا کام ہے۔ کئی مرتبہ ہم راستے سے گزرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں گدھا جو ہے پانی کے پاس کھڑا ہوا ہے، بورنگ کے پاس کھڑا ہوا ہے، ہمیں بورنگ مار کر پانی پلانے کی توفیق نہیں ہوتی اسے۔ کیوں؟ میں اتنا بڑا آدمی ٹھہر کر پانی مار کر کے گدھے کو پانی پلاؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ گدھے کے ساتھ یہ بھی گدھا ہو گیا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں پانی پلاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی گدھا ہو گیا، اس لیے اس چیز کو، اس نیکی کو ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ کہیں کتا نظر آتا ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، اس کو پانی پلا دینا یہ بھی نیکی کا کام ہے، ہم اس کو پانی نہیں پلاتے، کھانا نہیں کھلاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیر کام ہے، لوگ کیا سمجھیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی تمہارے لیے جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، زانی عورت، فاحش عورت تھی، زندگی بھر وہی غلط کام میں زندگی اس نے گزار دی۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہی تھی تو دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس ایک کتا کھڑا ہوا ہے، اپنی زبان کو باہر نکال کر ہانپ رہا ہے۔
اسے محسوس ہو گیا کہ شاید یہ کتا جو ہے پیاسا ہے، تو اس زانی عورت نے اپنے پیر سے موزے کو نکالا، ساکس کو نکالا، اور اس کو بوڑی میں ڈال کر کے کنویں میں ڈال کر اس سے پانی نکالا اور اس کنویں سے نکال کر اس کتے کو پلا دیا، اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ اس کتے کی پیاس بجھ گئی، اس کے بعد وہ عورت نکل کر چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس زانیہ عورت کی یہ نیکی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ اللہ ہے کوئی بڑی نیکی؟ چھوٹی سی نیکی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحرقن من المعروف شیئا، لوگوں ہرگز ہرگز کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو جو آج ہم نے کہی ہیں اور سنی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب کبھی ایسے کوئی معاملات پیش آ جائیں، دیکھیے کئی بزرگ کھڑے رہتے ہیں، کوئی نابینا کھڑا رہتا ہے، ہم اس کو سڑک پر پار کروا دینا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارے کہاں ہم یہ کام کرتے رہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ صرف لوگوں کو دیکھ کر ہم وہ نیکی کے کام سے محروم ہو جاتے۔ صرف ایک بوڑھے کو روڈ پار کروا دینا ہے، ایک بوڑھیا کو روڈ سڑک پار کر کے یہاں سے وہاں چھوڑنا ہے۔ یا بعض مرتبہ ہم راستے سے گزر رہے ہیں، گاڑی پر ہیں، کوئی آدمی ایک لفٹ پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے وہاں سے وہاں تک چھوڑ دیجئے، ہم اس کو لفٹ نہیں دیتے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اگر اسے لفٹ دے دیتے ہیں کہ وہ بھی نیکی کا کام ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی آپ کے لیے قیامت میں کام آ جائے۔ اس لیے کسی بھی حقیر کو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف علیم رب حلیم۔